نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المجتبين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ معزز اور مکرم سامعین اور ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے علامہ فضل احمد چشتی صاحب نے جو ہمارے خلاف ناجائز اور جھوٹ پر مبنی غیظ و غضب کا اظہار کیا ہے، اس میں ان کے یہ الفاظ جو انہوں نے ایک تحریر پر اعتماد کرتے ہوئے کہے، ان پر گفتگو کر رہے ہیں۔ تحریر میں صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں گستاخیاں اور جھوٹے الزامات، اس کے تحت ایک بات تو لکھی تھی قابل تعظیم نہیں، وہ ہم سابقہ مجلس میں بیان کر چکے ہیں۔ دوسرے نمبر پر لکھا ہے کہ ان کے حق میں یہ دعائے نبوی اللہم املأ ہو یا اللہم املأ ہو علماً قبول نہیں ہوئی، کہ حضور نے فرمایا اے اللہ ان کو علم سے بھر دے، یہ حضور کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ چشتی صاحب نے اس کو پڑھا اور تاثر دیا یہ حضور کا گستاخ ہے، فیضی حضور کا گستاخ ہے۔ پھر کہتا ہے ان کے حق میں یہ دعا نبوی اللہم املأ ہو علما قبول نہیں ہوئی، اور رسول کی دعا قبول نہیں ہوئی، یہ تو رسول کی توہین ہے، رسول کی دعا قبول نہ ہو۔ لکھنے والے نے بھی جھوٹ لکھا ہے اور چشتی صاحب نے اس جھوٹ کی پیروی کی ہے۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ موضوع من گھڑت اور باطل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دعا ثابت ہی نہیں ہے معاویہ کے حق میں۔ اس پر میں نے انہوں نے تو صفحہ 99 سے اس کو نقل کیا ہے، میں نے اس پر جو گفتگو کی ہے وہ شروع ہو رہی ہے صفحہ 93 سے۔ تو میں آپ کے سامنے عربی عبارات کو چھوڑ کر جو کہ وہ اعراب کے ساتھ عام سامعین کے لیے عرض کرتا ہوں، زبر زیر پیش کے ساتھ میں نے وہ عبارات لکھ دی ہیں، تو وقت کو بچانے کی خاطر میں آپ کے سامنے چیدہ مقامات رکھتا ہوں اور پھر اس صفحے پر بھی آئیں گے جو انہوں نے پیش کیا ہے۔ میں نے ایک ہیڈنگ قائم کی ہے، اے اللہ اس کا پیٹ علم و حلم سے بھر دے۔ کس کا؟ معاویہ کا۔ جھوٹی روایت میں ہے معاویہ کا۔ میں لکھ رہا ہوں یہاں، شان معاویہ میں گردش کرنے والی موضوع روایات میں ایک روایت یہ بھی ہے۔ اس روایت کو بعض مقررین نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی التاریخ الکبیر سے نقل کیا ہے، لیکن سامعین پر روب ڈالتے رہے کہ اس کو امام بخاری نے ذکر کیا ہے، تو یہ صحیح بخاری میں نہیں ہے بلکہ التاریخ الکبیر میں ہے۔ یہ بعض مقررین سے مراد وہ بدبخت مقررین ہیں جنہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی طرف خطا کی نسبت کی ہے۔ تو انہوں نے ایک مقام پر بیان کیا تھا، یہ عربی عبارت ہے، اس کا ترجمہ ہے، جبیر بن مطعم کا غلام
وحشی حبشی شام میں وارد ہوا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سماعت کی ہے۔ مجھے اسحاق بن یزید نے بیان کیا۔ اس نے کہا ہمیں محمد بن مبارک سوری نے بیان کیا۔ اس نے کہا ہمیں صدقہ بن خالد نے بیان کیا۔ اس نے کہا مجھے وحشی بن حرب بن وحشی نے اپنے باپ سے اور اس کے باپ نے اپنے باپ سے روایت کیا کہ معاویہ کسی سواری پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا معاویہ تمہارے جسم کا کون سا حصہ مجھے چھو رہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا میرا پیٹ۔ آپ نے فرمایا اے اللہ اس کو علم اور حلم سے بھر دے۔ تاریخ کبیر۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ میں نے یہاں تبصرہ کیا ہے کہ یہ مقرر جو ہیں یہ چیلنج دیتے رہے وغیرہ وغیرہ، وہ آپ پڑھ لینا اس صفحے پر۔ تو اس سلسلے میں حیران کن بات یہ ہے کہ اتنے بڑے اعلان کے بعد ایک چیلنج دیا ہے انہوں نے، اتنے بڑے اعلان کے بعد موصوف اپنے ممدوح کی شان میں موضوع اور باطل روایات بیان کرتے رہے ایک سیمینار میں۔ یہ موضوع حدیث مؤلفین فیضان امیر معاویہ نے بھی بحوالہ الخصائص الکبریٰ اور امام آجری کی الشریعہ سے نقل کی ہے، اور ان دونوں کتابوں میں یہ روایت بلا سند ذکر کی گئی ہے۔ فیضان امیر معاویہ صفحہ فلاں۔ امام ابن عساکر نے 2 مقامات پر یہ موضوع حدیث ذکر کی ہے اور دوسرے مقام پر لکھا ہے کہ اس کی سند میں نظر ہے۔ اس کی سند میں کیا نظر ہے؟ اس سلسلے میں 2 باتیں قابل ذکر ہیں۔ اس سند میں جس شخص کو التاریخ الکبیر للبخاری میں وحشی سے سماعت کرنے والا بتایا گیا ہے وہ صدقہ بن خالد الاموی ہے۔ یہ معاویہ کی بہن کا غلام تھا۔ اس کی پیدائش 118 ہجری میں ہوئی، جبکہ حافظ ابن حجر عسقلانی کے مطابق وحشی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت تک حیات رہا، جس کا اختتام یعنی جس خلافت کا اختتام 35 ہجری میں ہوا، اور صلاح الدین خلیل بن ایبک صفدی نے وحشی کی موت 50 ہجری میں لکھی ہے۔ خود سوچئے صدقہ بن خالد نے یہ روایت بقول حافظ عسقلانی 83 برس اور بقول صفدی 68 سال اپنی پیدائش سے قبل وحشی سے کیسے سن لی تھی؟ پیدا بھی نہیں ہوا، اپنی پیدائش سے 83 یا۔ اس سند میں دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اس کے تمام راوی یا تو شامی اور اموی ہیں یا پھر امویوں کے غلام ہیں۔ صدقہ بن خالد کے بارے میں آپ جان چکے ہیں کہ وہ اموی شخص تھا، پھر جس کو اس سے سماعت کرنے والا لکھا گیا ہے وہ محمد بن مبارک سوری ہے۔ امام بخاری نے لکھا ہے کہ یہ شامی شخص تھا، اس نے صدقہ بن خالد سے روایت کیا۔ جس شخص نے محمد بن مبارک سوری سے روایت کیا ہے وہ اسحاق بن ابراہیم بن یزید ہے، یہ بھی شامی تھا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا غلام تھا۔ حوالے درج ہیں سب۔ خود وحشی بھی اموی غلام تھا، یہ وہی ہے جس نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے منہ نہیں لگاتے تھے، یہ اکثر نشے میں دھت رہتا تھا، حتیٰ کہ اس کی موت بھی حالت نشہ میں ہوئی تھی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیشہ میرے دل میں وحشی کے لیے کچھ کھٹکا سا رہا، یہاں تک کہ وہ پکڑا گیا۔ اس نے شام میں شراب پی تو اس کو حد لگائی گئی، پھر میں نے اس کا وظیفہ 300 تک محدود کر دیا۔ راوی کہتے ہیں اس سے قبل سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسے 2000 وظیفہ والوں میں شامل کر رکھا تھا، 2000 سے 300۔ امام علاء الدین مغلطائی حنفی لکھتے ہیں قال ابن شہاب مات غرقا فی الخمر زعموا، ابن شہاب فرماتے ہیں لوگوں نے کہا وہ شراب میں غرق ہونے کی حالت میں مرا تھا۔ وحشی بن حرب، یاد رہے کہ وحشی بھی فتح مکہ کے مسلمانوں میں سے تھا، لہذا اس کا شمار طلقاء میں ہوتا ہے، جبکہ عند المحدثین اسے صحابی سمجھا جاتا ہے، اور بلا شبہ صحابیت ایک رتبہ عظمیٰ تو ہے، لیکن کوئی ایسا لائسنس نہیں کہ آدمی جو چاہے کرتا رہے، اس سے کوئی مواخذہ ہوگا اور نہ ہی کوئی حساب۔ البتہ بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو استثناء حاصل ہے۔ پھر ان کے بعد
بیعت بدر والوں کے بعد بیعت رضوان والوں کو رضا الہی کا مدعا سنایا گیا، لیکن وہ بھی مشروط، چونکہ قرآن میں ہے فمن نقص فانما ينقص علی نفسہ، جس نے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ جو ہے نا بیعت، تو بیعت تو ایک عہد ہوتا ہے نا، تو وہاں لکھا ہے کہ جس نے اس عہد کو توڑ دیا تو اس عہد توڑنے کا وبال اس پر ہوگا۔ تو کوئی عہد توڑ بھی سکتے ہیں، اور جو شخص بھی مسلمان ہوا ہے تو اس نے عہد کیا نا، صحابہ بھی تو عہد کرتے تھے، تو بعض صحابہ اس عہد کو توڑ بھی دیتے تھے اور صحابی نہیں رہتے تھے، جیسا کہ ام المومنین ام حبیبہ کا جو سابق شوہر تھا وہ مہاجرین میں سے تھا، تو وہ مرتد ہو گیا تھا، اس کے مرتد ہو جانے کے بعد ام حبیبہ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شاہ حبشہ نے کر دیا تھا، یہ یاد رکھنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابیت جو ہے وہ ارتداد کو بھی نہیں روک سکتی۔ پھر میں نے یہ کہا ہے کہ متن گھڑنا اور سند تبدیل کرنا، اس کے تحت میں نے لکھا ہے کہ کبھی تو متن جو ہوتا ہے وہ گھڑا جاتا ہے، کبھی سند گھڑی جاتی ہے، ہاں، تو یہاں متن گھڑنا اور سند تبدیل کرنا، اس پر میں نے بحث کی ہے، اور بحث میں نے لکھا ہے کہ اس دور میں اچھی سند بنا کر متن گھڑ لیا جاتا تھا، تو اس پر میں نے لکھا ہے کہ علامہ شبلی نعمانی لکھتا ہے سینکڑوں ہزاروں حدیثیں امیر معاویہ وغیرہ کے فضائل میں بنوائیں، جب حدیث کو مدون کیا جا رہا تھا نا اس دور میں۔ سو میں لکھ رہا ہوں سوچوں کہ بنو امیہ کے دور میں حدیث گھڑنے کا دھندھا عروج پر تھا، اس لیے عین ممکن ہے کہ کسی نے ہاتھ رنگنے کے لیے حدیث گھڑ کر سیکہ راویوں پر چڑھا دی ہو، یہ سند گھڑ لی ہو۔ یہاں یہ بات ذہن نشین ہے کہ متن تو گھڑا جاتا تھا لیکن سند گھڑی نہیں جاتی تھی، بلکہ صاف ستھری سند کو موضوع حدیث پر چڑھا دیا جاتا تھا۔ ایک زنجیر جو ہوتی ہے نا، فلاں راوی فلاں راوی، وہ پہلے بنی بنائی ہوتی ہے، وہی نام لے کر اپنی طرف سے متن گھڑ کر۔ چنانچہ علامہ برہان الدین حلبی لکھتے ہیں کہ ایک قسم یہ ہے کہ لوگ دلچسپی پیدا کرنے کی خاطر حدیث کی سند کو تبدیل کرتے ہیں تاکہ رغبت پیدا کی جائے تو بندہ ان راویوں کی وجہ سے اس حدیث کی سماعت میں دلچسپی لے، بھلے وہ جھوٹی ہو۔ پھر امام بخاری زور دیا ہے نا اس مقرر نے کہ امام بخاری نے نقل کیا ہے، تو میں نے کہا کہ بھی امام بخاری جو ہے نا ان کی ہر نقل کردہ بات جو ہے وہ قابل وثوق اور قابل اعتماد ہے، اس پر میں نے بحث کی ہے۔ آخر میں صفحہ 98 پر میں نے ایک سوال قائم کیا ہے، اللہم املأہ علماً کے مؤیدین سے سوال، اب اسی میں وہ ان کی خیانت پکڑی جائے گی کہ میں نے کہاں لکھا ہے کہ ان کے حق میں حضور کی یہ حدیث قبول نہیں، یہ حدیث ہے ہی نہیں۔ اس روایت کو بیان کرنے والوں سے ہمارا سوال ہے کہ اگر یہ روایت ان کے نزدیک صحیح ہے اور اس میں مذکور دعا نبوی اللہم املأہ علما و حلما، اے اللہ اس کے پیٹ کو علم و حلم سے بھر دے، جناب معاویہ کے حق میں، اگر یہ روایت، یہ پیچھے اگر ہے، جناب معاویہ کے حق میں مقبول ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ موصوف دوسرے مسائل تو کیا، جس کا پیٹ، جس کا اندرون، جس کا سینہ علم اور حلم سے بھرا ہوا ہو، ہاں، تو کیا وجہ ہے کہ جناب معاویہ، تو پھر کیا وجہ ہے کہ موصوف یعنی معاویہ دوسرے مسائل تو کیا ارکان حج کی ادائیگی میں بھی اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کے محتاج ہوتے تھے۔ محدثین کرام نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، اے ابو اسحاق، ہم ایسی قوم ہیں جنہیں اس جنگ نے حج سے دور رکھا ہے حتیٰ کہ ہم اس کی بعض سنتیں بھولنے لگے، لہذا آپ طواف شروع کریں تو ہم آپ کے ساتھ طواف کرتے جائیں گے۔ آگے یہ سود کی بحث میں آئے گا، کیونکہ میں نے کہا نا کہ یہ سود کا معاملہ بھی کرتے تھے امیر شام معاویہ، تو وہاں آئے گا کہ ایک مرتبہ انہوں نے سودی معاملہ ایک جنگ کے بعد اس پر گفتگو کی اور لین دین میں لوگ لگ گئے، تو کسی صحابی نے، قدیم صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔
تو لوگوں نے، رعایا نے جب یہ بات سنی تو امیر کی بات کو ترک کر دیا اور صحابی کی بیان کردہ بات کو قبول کیا۔ اس پر بعض محدثین نے لکھا ہے کہ یہ اس سے معلوم ہوا کہ رعایا نے ایک صحابی کے قول کو لے کر اپنے امیر کے قول کو ترک کر دیا، تو وہ امیر جو ہے اس بات سے جاہل تھا۔ یہ انشاءاللہ میں ان کا محدثین کا نام بھی درج کروں گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر سینہ علم اور حلم سے بھرا ہوا ہوتا تو پھر یہ ذلت کیوں اٹھانا پڑتی کہ ایک صحابی نے حدیث سنائی اور سارے لوگ اس کو چھوڑ کر صحابی کے قول پر آ گئے، اور جو معاملہ ہوا تھا، لے چکے تھے، خرید چکے تھے سود کے معاملے پر لوگ چیزیں، وہ واپس کر دیں، وہ سودی معاملے کو ختم کر دیا۔ آپ سمجھ گئے؟ تو یہ اب آخر میں سنیے، یہ علامہ ابن قیم جوزیہ حنبلی کی یہ کتاب ہے المنار المنیف فی الصحیح والضعیف۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ نام لے کر خصوصیت سے، ان کا حوالہ میں الحدیث الموضوع میں ان کا اور 20 محدثین کا دے چکا ہوں کہ امام بخاری کے جو استاد سے امام اسحاق بن راہویہ، بعض لوگ راہویہ کہتے ہیں، تو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے فرمایا ہے کہ معاویہ کی شان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ کی زبان اقدس سے کوئی چیز بھی صحیح نہیں ہے۔ تو اس کو انہوں نے نقل کیا ہے علامہ ابن قیم نے، جو میں آپ کے سامنے آخر میں یہ رکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ان کی کتاب ہے، ریاض سے چھپی ہوئی، میں اس کو دیکھ رہا ہوں کمپیوٹر میں۔ علامہ فضل احمد چشتی میرے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ یہ کمپیوٹر سے دیکھ دیکھ کر بیان کرتے ہیں، کتابیں ان کے پاس نہیں، اور اس موقع پر انہوں نے کہا ہے محدث کمپیوٹری۔ تو کتابیں تو میرے پاس ہیں اور وہ کئی سال سے کارٹن میں بند ہیں، چونکہ میرے پاس رہنے کی جگہ نہیں، میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں اور وہ کتابیں کھول نہیں پاتا۔ کبھی کبھی جاتا ہوں، بہت زیادہ مشکل ہو تو کتاب دیکھتا ہوں، ورنہ پھر لائبریریوں میں جاتا ہوں، اور آج کل سہولت ہے، PDF میں کتابیں آ گئی ہیں تو میں ان میں دیکھ لیتا ہوں، اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ تو میں یہاں علامہ ابن قیم جو ہیں وہ موضوع احادیث، یہ حدیث موضوع، یہ حدیث موضوع، یہ حدیث موضوع، یہ حدیث موضوع، الفاظ نقل کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اس کو فلاں موضوع کا، اس کو فلاں موضوع۔ آخر میں یہ کہتے ہیں کہ مطلقاً ہم آپ کو کچھ قاعدہ کلیہ بتاتے ہیں کہ کوئی حدیث بھی آ جائے تو وہ موضوع ہوگی۔ تو انہوں نے شخصیات کا یا مقامات کا ذکر کیا ہے، فلاں شخص کی شان میں کوئی حدیث ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی، امام اعظم کی شان میں ہے، فلاں کی شان میں ہے، فلاں کی شان میں ہے، مولا علی کی شان میں بھی بہت سی موضوع روایات بیان کی گئی ہیں، انہوں نے یہ بھی بیان کیا، اور فلاں شہر کی شان میں حضور نے فرمایا وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے کہا یہ مطلقاً قاعدہ کلیہ بناتے ہوئے نا جو چیزیں انہوں نے بیان کی، تو اس ضمن میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ اور ایسی ہی من گھڑت روایات میں سے وہ روایتیں ہیں جو ان کے الفاظ شروع ہوتے ہیں وَمِن ذَلِكَ مَا وَضَعَهُ بَعْضُ جَهْلَةِ السُّنَّةِ فِي فَضَائِلِ مُعَاوِيَةَ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ راهوية لا يصح في فضل معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شيء۔ آگے بھی نیچے لکھا ہے، میں ترجمہ کرتا ہوں۔ اور ان من گھڑت روایات میں جو پیچھے تمام لوگوں کے سلسلے میں آ رہی ہیں، ان من گھڑت روایات میں سے وہ روایات بھی ہیں جو بعض جاہل سنیوں نے فضائل معاویہ میں گھڑی ہیں۔ امام اسحاق فرماتے ہیں فضیلت معاویہ بن ابی سفیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی صحیح چیز ثابت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں امام اسحاق بن راہویہ کی مراد اور ان محدثین کی مراد جنہوں نے یہ قول کیا ہے کہ ان کی شان میں کوئی حدیث نہیں، اس کی
مراد یہ ہے کہ بالخصوص مناقب معاویہ میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، ورنہ مناقب صحابہ میں بالعموم جو احادیث آئی ہیں اور جو قریش کے مناقب میں آئی ہیں ان میں وہ شامل ہیں، یعنی خاص نام لے کر ان کی شان میں کوئی بھی حدیث نہیں ہے۔ اللہم املأہ علما و حلما بھی نہیں ہے۔ میں نے یہ نہیں لکھا کہ یہ حدیث ہے مگر قبول نہیں، میں نے کسی جگہ نہیں لکھا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حدیث ہے ہی نہیں، من غلط ہے۔ فیضان امیر معاویہ جو کتاب لکھی ہے انہوں نے بھی یہ جھوٹی روایت بیان کی ہے، اور وہ جو سیمینار میں بیان کرنے والا ہے ملا، اس نے بھی یہ جھوٹی روایت بیان کی ہے، اور حضرت چشتی صاحب نے اندر کتاب میں جا کر کوئی تحقیق کی نہیں، جس طرح اس لکھنے والے نے لکھ دیا انہوں نے اس کی پیروی شروع کر دی۔ افسوس ہے ایسے عالم ہونے پر۔ عالم تو تحقیق کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت پر قائم رکھے، صراط مستقیم پر قائم رکھے، باطل سے بچنے، باطل سے اجتناب کرنے اور ڈگمگانے سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا Mm-hmm.